السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہے حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی ادارہ جاتی اصلاحات کا مقصد قومی خزانے پر بوجھ کم کرنا اور عوامی خدمات کو بہتر کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی ادارہ جاتی اصلاحات کا مقصد قومی خزانے پر بوجھ کم کرنا، عوامی خدمات کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے قیمتی پتھروں کی برآمدات میں اضافے کے لیے ضروری اصلاحات کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر نے کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت بجلی کے اگست اور ستمبر کے بلوں کے لیے 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف فراہم کرے گی۔ بری فوج کے سربراہ نے آج شام راولپنڈی میں اولمپئن تاریخی کامیابی پر اولمپئن ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب کی میزبانی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سید عاصم منیر نے خوشحال پاکستان کے لیے نوجوانوں کی حمایت و تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے بجلی کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک ایک خاتون سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کی طرف سے بدسلوکی کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال کارروائیوں سے گریز کرے۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کی ادارہ جاتی اصلاحات کا مقصد قومی خزانے پر بوجھ کم کرنا اور عوام کو دی جانے والی خدمات بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں حکومتی ڈھانچے کے حجم اور اخراجات میں کمی سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ جو ادارے خزانے پر بوجھ ہیں انہیں یا تو فوری طور پر ختم کیا جائے یا ان کی فوری نجکاری کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی ترقی کے ادارے کو وزیر اعظم کی نگرانی میں لانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر حکومت کی رائٹ سائزنگ کمیٹی نے 1,50,000 خالی اسامیاں ختم کرنے کی سفارش کی۔ کمیٹی نے ہنگامی بنیادوں پر بھرتیوں پر مکمل طور پر پابندی لگانے اور وزارت خزانہ کو دیگر وزارتوں کے مالی معاملات کی نگرانی کی بھی سفارش کی۔ اجلاس کو وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان، وزارت سرحدی امور، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات، وزارت صنعت و پیداوار اور وزارت صحت میں اصلاحات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ان 5 وزارتوں کے تحت چلنے والے 28 اداروں کو مکمل طور پر بند کرنے، ان کی نجکاری کرنے یا ان کی وفاقی یونٹوں میں منتقل کرنے کی سفارش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قیمتی پتھروں کی برآمدات بڑھانے کے لیے ضروری اصلاحات متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قیمتی پتھروں کی صنعت کی ترقی سے متعلق ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعت کی ترقی اور اصلاحات سے متعلق رہبری کمیٹی کی وہ خود صدارت کریں گے۔ انہوں نے قیمتی پتھروں کی صنعت میں اصلاحات کے نفاذ کا کام نجکاری کے وزیر عبدالعلیم خان کو سونپا۔ شہباز شریف نے کہا کہ وفاقی حکومت عالمی معیار کے مطابق قیمتی پتھر نکالنے، تراشنے اور ان کی قیمت کے تعین کے لیے گلگت بلتستان میں آزمائشی منصوبہ شروع کرے گی۔ شہباز شریف نے 1 ماہ کے اندر اس حوالے سے جدید لائے عمل اور اس کے نفاذ کا منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قیمتی پتھروں کی اسمگلنگ برداشت نہیں کی جائے گی اور اس سلسلے میں گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ مشاورتی رپورٹ 1 ہفتے کے اندر پیش کی جائے۔ وزیر اعظم نے جدید کانکنی جواہرات کو تراشنے، پالش کرنے اور تیار کرنے کے لیے پاکستانی کارکنوں کی فنی تربیت کے لیے جامع حکمت عملی بروئے کار لانے کی بھی ہدایت کی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت رواں اور آئندہ ماہ 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف دے گی۔ مزید تفصیلات لاہور سے ہمارے نمائندے غلام حیدر سے۔ آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے صدر محمد نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ہمراہ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 14 روپے فی یونٹ جو بجلی کے بل کم کیے جا رہے ہیں اس پہ 45 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اگست اور ستمبر کے مہینوں میں بلوں میں فوری ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی توجہ مظلوم طبقات کو سہولیات کی فراہمی پر مرکوز ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے شمسی توانائی کے پروگرام کے لیے بھی 700 ارب روپے مختص کیے ہیں، جس کا مقصد متوسط طبقے کو ریلیف دینا ہے۔ بری فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر نے خوشحال پاکستان کے لیے نوجوانوں کی حمایت اور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
وہ اولمپئن ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر ان کے اعزاز میں آج راولپنڈی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے سنگلز مقابلوں میں پاکستان کے لیے پہلا طلائی تمغہ جیتنے اور اولمپک کا نیا ریکارڈ بنانے پر ان کی شاندار کامیابی کو سراہا۔ انہوں نے محنت اور عزم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ارشد ندیم کے کیریئر کے آغاز سے ان کے عظیم کھلاڑی بننے تک کے متاثر کن سفر پر روشنی ڈالی۔ ارشد ندیم نے اظہار تشکر کرتے ہوئے چیلنجز پر قابو پانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت، لگن اور ثابت قدمی کی اہمیت پر زور دیا۔ تقریب میں 1984 اولمپک اور قومی ہاکی ٹیمز، قومی کرکٹ ٹیم، اسٹریٹ فٹ بال ٹیم، آرمی پولو ٹیم، بصارت سے محروم افراد کی کرکٹ ٹیم، خواتین کی گول بال، دولت مشترکہ کھیلوں کے میڈل جیتنے والے سیف اور ایشین گیمز اور پیرس اولمپک 2024 کے شرکاء سمیت مختلف ٹیموں اور معروف اولمپئنز نے شرکت کی۔ جہانگیر خان، صلاح الدین، شہباز سینئر، سہیل عباس، محمد آصف اور اسام الحق سمیت معروف کھلاڑیوں نے تقریب کی شرکت میں شامل تھے۔ ارشد ندیم کے بھی قریبی عزیز و اقارب، ساتھیوں اور کوچز نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری خصوصاً اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کے تقدس کی سنگین پامالی کے خاتمے کے لیے فوری اقدام کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اپنی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ اس مطالبے میں مسجد اقصی کے اسلامی تشخص کا تحفظ اور فلسطینی عوام کے لیے عبادت کی آزادی کو یقینی بنانا شامل ہے۔ انہوں نے اسرائیلی قابض حکام کی قیادت میں سینکڑوں انتہا پسند آباد کاروں کے مسجد اقصی پر دھاوے کی شدید مذمت کی۔ مسئلہ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اس تنازع کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ مقبوضہ وادی کے ضلع ڈوڈا میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں 4 کشمیری نوجوانوں کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکام کی یہ وحشیانہ کارروائی ان کے غیر قانونی اور ظالمانہ اقدامات کی ایک مثال ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کا کڑا احتساب اور اس کے خلاف فیصلہ کن اقدام کرے۔ انہوں نے افغان حکام پر زور دیا کہ وہ پاک افغانستان سرحد پر بلا اشتعال کارروائیوں سے باز رہیں اور افغان حکومت کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستانی افواج ہر صورت میں اپنی سرزمین کا دفاع اور تحفظ کریں گی۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں سے متعلق مسلسل تشویش کا اظہار کرتا آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان حکام دہشت گرد گروپوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کریں گے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ طاہر نے کہا ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنا قطعی قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں توانائی کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک ایک خاتون سے بدسلوکی کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کو رکن قومی اسمبلی اقبال آفریدی کے خلاف فوری طور پر کارروائی اور ان کی پارٹی رکنیت منسوخ کرنی چاہیے۔ عطاءاللہ طاہر نے کہا کہ معاشرے میں خواتین کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہ واقعہ تحریک انصاف کی فسطائیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رومینا خورشید عالم نے کہا ہے کہ حکومت نے موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کے عمل کو قومی منصوبہ بندی کے ذریعے مربوط بنانے کے لیے مختلف پالیسیاں شروع کی ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مطابقت کا قومی منصوبہ موسمیاتی تبدیلی کی پالیسی اور آبی پالیسی موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے رہنما اصول فراہم کرتی ہیں۔ موسمیاتی آفات کے باعث پاکستان کو ہونے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے رومینا خورشید عالم نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے خطرات سے 2-4 ممالک میں شامل ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کے خلاف استعداد کار بڑھانے کے لیے موسمیاتی اور قدرتی آفات کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مالی اعانت کی فوری ضرورت کو اجاگر کیا۔ پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق سے آج لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پارلیمانی امور اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ سندھ کے علاقے تھر پارکر میں 1 سے 14 اگست کے درمیان 10 لاکھ سے زائد سیاح آئے، جو خطے کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اطلاعات کے مطابق تھر پارکر کے مقامی افراد کے جذبہ میزبانی، خطے کی قدرتی خوبصورتی اور شاہراہوں کی بہتر صورتحال کے باعث اس علاقے میں سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ تھر پارکر سندھ کی سیاحت میں تیزی سے اہمیت حاصل کر رہا ہے اور ہر سال سیاحوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا
اسمبلی کو آگاہ کیا گیا کہ صوبے میں زرعی معیشت کو ترقی دینے کے لیے شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل لگانے کی اسکیموں پر کام جاری ہے۔ آج پشاور میں اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے زراعت کے صوبائی وزیر سجاد بارکوال نے کہا کہ محکمہ زراعت ایوان کے حزب اختلاف کے ارکان کو درست اعداد و شمار فراہم کرے۔ انہوں نے کہا کہ دیہی معیشت کی تبدیلی کے منصوبے کے تحت پشاور کو اراضی کے زرعی استعمال کے حوالے سے ایک مثالی ضلع بنایا جائے گا۔ انہوں نے حزب اختلاف کے ارکان کو یقین دلایا کہ زرعی ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ ایک توجہ دلاؤ نوٹس پر صوبائی وزیر صحت سید قاسم علی شاہ نے کہا کہ قبائلی ضلع باجوڑ میں سرکاری نرسنگ اسکول کو جلد فعال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر تک ملتوی کر دیا گیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ حکومت قدرتی آفات کے دوران ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کی امدادی کارروائیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی کے ایک وفد سے ملاقات میں ICRC سے کہا کہ وہ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع میں صحت اور تعلیم کی سہولیات کو بہتر بنانے میں حکومت کی مدد کرے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے ٹیلی کام لائسنس کے حصول کے لیے آن لائن درخواستیں جمع کرانے اور معلومات کے حصول کے نظام کا آغاز کیا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق یہ نظام کاروبار میں مزید آسانی کے ساتھ ٹیلی کام کمپنیوں کے لیے لائسنس کے حصول کے عمل کو آسان بنانے اور درخواستیں جمع کرانے کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کے طلباء نے رسالپور میں پاک فوج کے ساتھ ایک دن گزارا۔ انہیں انجینئرز کور اور ملٹری کالج آف انجینئرنگ کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ طلباء نے ریسرچ اور IT پارک سمیت ملٹری کالج آف انجینئرنگ کے مختلف حصے دیکھے۔ پاک فوج کی انجینئرز کور نے دھماکہ خیز مواد ناکارہ بنانے سمیت مختلف خطرات کی روک تھام میں پاک فوج کے کردار کا عملی مظاہرہ پیش کیا۔ طلباء نے انجینئرز کور کی بے لوث خدمات کی تعریف کی۔ آج بالائی کوہستان میں چیئر لفٹ کی رسی ٹوٹنے سے کم از کم 3 افراد دریا میں گر گئے۔ پولیس کے مطابق امدادی ٹیموں نے دریا سے ان کی لاشیں نکال لی ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت کے عالمی ادارے نے پاکستان، سویڈن اور افریقی ملکوں میں نئے مریض سامنے آنے کے بعد ایم پاکس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت پہلے ہی ایم پاکس کے وبائی وائرس کی ایک نئی قسم کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے عالمی تشویش کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر چکا ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں 3 مریضوں میں ایم پاکس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر پبلک ہیلتھ ڈاکٹر ارشاد احمد روحانی نے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ محکمہ صحت ایم پاکس کے مریضوں کے لیے الگ وارڈز قائم کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنماؤں، کارکنوں، وکلاء اور صحافیوں سمیت ہزاروں کشمیریوں کی حالت زار پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے حکومت کی جانب سے ہزاروں کشمیریوں کی جھوٹے مقدمات میں غیر قانونی نظر بندی کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ نظر بندوں کو طبی سمیت تمام بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔ ان کی غیر قانونی نظر بندی کو طول دینے کے لیے انہیں عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے عالمی برادری اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ نظر بندوں کی حالت زار کا نوٹس لے کر ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام نے سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفعہ 370 کے خاتمے کا مقصد مقبوضہ علاقے کو ہرگز امن و ترقی کے راستے پر گامزن کرنا نہیں تھا، بلکہ اس اقدام کا اصل مقصد کشمیریوں کے سروں پر بھارتی ہندو افسروں کو مسلط کرنا تھا۔ انہوں نے اس اقدام کو مقبوضہ علاقے کے عوام کو ان کی سیاحت اور حقوق سے محروم کرنے کی سوچی سمجھی سازش قرار دیا۔ ادھر واشنگٹن ڈی سی میں بڑی تعداد میں سکھوں نے بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور مودی حکومت کے اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے سکھ متاثرین کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ خالصتان کے پرچم اٹھا کر نعرے لگاتے ہوئے مظاہرین نے بھارتی سفارت خانے کو قاتل خانہ قرار دے کر اس کی مذمت کی۔ مقررین نے خالصتان کے قیام کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کی میڈیکل ایسوسی ایشن نے کولکتہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی بے حرمتی اور قتل کے خلاف کل تاریخ میں سب سے بڑی ملک گیر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر RV اشوکن نے ڈاکٹروں سے اپیل کی ہے وہ کل صبح سے ملک بھر میں ایمرجنسی کے سوا ہسپتال کے تمام شعبوں میں 24 گھنٹے کی ہڑتال کریں۔
غزہ میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شہداء میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ یمن میں خودکش حملے میں کم از کم 14 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک سیکیورٹی اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ خودکش بمبار کا یمن میں قائم القاعدہ کی شاخ سے تعلق کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پیٹرون شناوترا اپنی پیہو تھائی پارٹی کے حکمران اتحاد کی طرف سے نامزدگی کی پارلیمنٹ کی جانب سے تصدیق کے بعد تھائی لینڈ کی کم عمر ترین وزیر اعظم بن گئی ہیں۔ وہ سریتھا تھائیویسن کی جگہ لیں گی، جنہیں بدھ کو ایک آئینی عدالت کے حکم کے تحت ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر دھلان جمان الحمد نے کہا ہے کہ پیرس اولمپکس میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والے ارشد ندیم کی کامیابی نہ صرف پاکستان بلکہ ایشین ایتھلیٹکس کے لیے بھی تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے ایشین ایتھلیٹکس فیڈریشن کے چیئرمین ساؤتھ ایشین اور نائب صدر ریٹائرڈ میجر جنرل محمد اکرم ساہی کے نام ایک خط میں اولمپک طلائی تمغہ جیتنے پر انہیں ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان اور پاکستانی قوم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ارشد ندیم کو ایک عام کھلاڑی سے عالمی ایتھلیٹ بنانے پر ریٹائرڈ میجر جنرل محمد اکرم ساہی اور ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان کو بھی سراہا۔ پاکستان کے اسپنر ابرار احمد نے اپنی بولنگ بہتر بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وکٹ کیسی بھی ہو وہ لائن اینڈ لینتھ کے مطابق اپنی بولنگ جاری رکھیں گے اور یہی ان کا بنیادی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بولنگ سکھانے اور اس کی تربیت دینے کا صحرا عماد وسیم اور شاداب خان جیسے تجربہ کار کھلاڑیوں کے سر ہے۔ انہوں نے سخت محنت کے ذریعے ٹیم کا اہم اسپنر بننے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ راولپنڈی کے لیجر سٹی جناح پارک میں دانیال اعجاز نے چھٹا ITBA انڈیپینڈنس 10 پن بولنگ کپ جیت لیا ہے۔ دانیال نے 370 پوائنٹس کے ساتھ پہلی، وقاص پاریکھ نے 330 پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور رانا شہزاد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ٹورنامنٹ میں اسلام آباد کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اسلام آباد میں 10 پن بولنگ ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل سلیم بیگ نے، جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن نے اسلام آباد میں ایک مشاورتی ورکشاپ کا اہتمام کیا، جس کا مقصد اسکولوں اور کالجوں میں ڈومیسٹک کرکٹ کو فروغ دینے کے طریقوں پر غور کرنا ہے۔ ورکشاپ میں تعلیمی بورڈز کے نمائندوں نے شرکت کی، جس میں طلباء کو درپیش جسمانی صحت، محدود مالی وسائل اور مناسب سہولیات تک رسائی جیسے مسائل کا حل تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ انٹر اسکول انٹر کالج کرکٹ ٹورنامنٹ اکتوبر میں شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں جیتنے والے بین الصوبائی اور قومی سطح کے مقابلوں میں حصہ لیں گے اور جیتنے والوں کو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ اشتراک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ طلباء کو ایتھلیٹک کی تربیت، جسمانی صحت کی مشقیں اور اچھے کرکٹ گراؤنڈز تک رسائی حاصل ہو سکے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ تکنیکی معاونت فراہم کرے گا، جبکہ تعلیمی بورڈز باصلاحیت نوجوانوں کی نشاندہی کریں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب مجاہد سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ گزشتہ ماہ کے دوران پاکستان سے اشیاء خورونوش کی برآمد میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا۔ گزشتہ ماہ کے دوران 47 کروڑ 50 لاکھ ڈالر سے زائد مالیت کی اشیاء خورونوش برآمد کی گئی، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 32 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے زائد مالیت کی اشیاء خورونوش برآمد کی گئی تھی۔ پاکستان کے محکمہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال کے پہلے ماہ کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے ماہ کے دوران فوڈ گروپ برآمدات میں 44.77% کا نمایاں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ چاول، مچھلی، گوشت اور اس سے بننے والی مصنوعات، پھل اور سبزیوں کے برآمدی حجم میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ تاہم ملک میں فوڈ گروپ میں گزشتہ سال کے پہلے ماہ کے 62 کروڑ 48 لاکھ سے زائد مالیت کی درآمدات کے مقابلے میں رواں مالی سال کے پہلے ماہ کے دوران 51 کروڑ 4 لاکھ ڈالر سے زائد مالیت کی درآمدات ہوئیں، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 18.30% کم تھی۔ کوریا کے سفیر پاک کی جن نے آج سیالکوٹ کے ایوان صنعت و تجارت کے برآمد کنندگان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے برآمد کنندگان پر زور دیا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے کوریا کی بین الاقوامی تجارتی منڈیوں میں مواقع سے استفادہ کریں۔ کوریا کے سفیر نے پاکستان کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات مستحکم کرنے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
पाक की जुन ने कारोबार के लिए अहम मंडी के तौर पर पाकिस्तान की बेहतरीन इस्तेदादकार पर जोर देते हुए तिजारती वफूद के तबादलों के जरिए दो तरफा तिजारत को मजीद फ़रोग देने की तजवीज़ दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 72 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 78,045 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 600 मिलियन से जायद हिस्से से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 591 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज कोहिनूर स्पिनिंग कंपनी के सबसे ज़्यादा 109 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 440 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 170 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 220 में कमी, जबकि 50 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 358 रुपये 81 पैसे का इजाफा, जबकि एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 83 रुपये 58 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 70 पैसे और कीमत फ़रोख्त 278 रुपये 90 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 357 रुपये 27 पैसे और 358 रुपये 12 पैसे। यूरो 305 रुपये 50 पैसे और 306 रुपये 50 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 3 पैसे और 74 रुपये 16 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 3 पैसे और 76 रुपये 16 पैसे। जापानी येन 1 रुपया 87 पैसे और 1 रुपया 87 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,20,940 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,56,670 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 97,713 मीट्रिक टन बरामदी और 58,957 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फ़न की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ मौसीकार और कव्वाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 27वीं बरसी आज मनाई गई। नुसरत फ़तेह अली खान के हवाले से मज़ीद तफसीलात हमारे लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज़ के इस पैकेज में। गुलूकार नुसरत फ़तेह अली खान की बरसी के सिलसिले में एक खुसूसी प्रोग्राम नशर करेगा। मुजफ्फरगढ़ में यौम आज़ादी की म्यूज़िकल नाइट में मकबूल गुलूकार साहिर अली बग्गा और गुलूकारा नादिया हाशमी ने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को मसहूर कर दिया। इन कंसर्ट रात गए तक जारी रहा, जबकि पंडाल के अंदर और अतराफ में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए थे। ये तो थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब जानते हैं कि साइंस की दुनिया में क्या हो रहा है। सिंध हुकूमत और गूगल ने सरकारी शोबे की 10 जामियात के साथ को स्कॉलरशिप्स देने के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी के हवाले से उनकी इस्तेदाद-ए-कार में इजाफा करना है। मुआहदे पर वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में एक इजलास के दौरान गूगल के नुमाइंदे और सिंध हुकूमत के हुकाम ने दस्तखत किए। सिंध के वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि 50% स्कॉलरशिप्स ख़वातीन असातिज़ा को दी जाएंगी। मोरिंगा एक ऐसा पौधा है जिसमें मुख्तलिफ खुसूसियात पाई जाती हैं। इसका कोई नेमल बदल नहीं है। इसके बड़े पैमाने पर काश्त मुल्क की तकदीर बदल सकती है। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक माहिरीन ज़राअत का कहना है कि इस पौधे में दही और दूध की निस्बत दुगना ज़्यादा प्रोटीन, गाजर से 4 गुना ज़्यादा विटामिन ए, माल्टे से 7 गुना ज़ायद विटामिन सी और केले से 3 गुना ज़ायद पोटाशियम पाया जाता है। इस पौधे के पत्ते अद्वियात में भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसे सनती मकासद, कॉस्मेटिक्स और खाने पीने की अशिया में भी ताकत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसके पत्तों को चाय के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बीजों से कुकिंग ऑयल भी तैयार किया जाता है, जबकि बीज का गूदा पानी साफ करने के काम आता है। माहिरीन ने कहा कि मोरिंगा की काश्त बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात
کیے جا رہے ہیں۔ چین نے آج لانگ مارچ 4B راکٹ کے ذریعے جدید آلات سے لیس سیٹلائٹس خلا میں بھیجے ہیں۔ ان سیٹلائٹس کو شیچنگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ سیٹلائٹس نچلے مدار میں خلائی تحقیقی مقاصد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یہ لانگ مارچ راکٹ سیریز کا 531واں مشن ہے۔ چین میں 4 سائنسدانوں نے لائف سائنسز، فزیکل سائنسز، ریاضی اور کمپیوٹر سائنس کے شعبوں میں سال 2024 کے لیے فیوچر سائنس پرائز حاصل کیا ہے۔ فیوچر سائنس پرائز کا آغاز 2016 میں سائنسدانوں اور کاروباری اداروں کی جانب سے کیا گیا تھا، جس کا مقصد بنیادی سائنسی تحقیق کو فروغ دینا ہے۔ اب تک 39 سائنسدانوں کو یہ انعام دیا جا چکا ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے کے دوران دریائے چناب کے قریبی علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں، بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ادارے نے کہا ہے کہ مرالہ، خانکی اور قادرآباد کے قریبی علاقے شدید سیلابی صورتحال سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عبدالشکور سے۔ موسمیاتی سیارے کے مطابق گوجرانوالا، حافظ آباد، چنور، فیصل آباد، جنگ قصور، جہلم، منڈی بہاؤالدین، برے والا، ملتان، چکوال، پشاور، خیرپور، سکر، چاچرو، بدین، خوزدار وغیرہ میں ابھی بھی بارش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پنجاب بکرم 78، ہانیوال 72، لیا 64، ریمیار خان 56، ملتان ایئرپورٹ 49، سٹی 34، ٹوبا ٹیکسنگ 46، ساہیوال 37، ڈیرہ غازی خان 35، چکوال 26، فیصل آباد 25، حافظ آباد 21، بہاولپور ایئرپورٹ 13، سٹی 10، جہلم 13، جوہر آباد 7، اوکاڑا 4، بہاول نگر، خانپور، کوٹہ 2، منگلہ 3، اسلام آباد میں 0 گلڑا 2 ملی میٹر، سیدپور بوکرا 1 ملی میٹر، راولپنڈی چکلالہ مری میں 1 ملی میٹر، خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان سٹی 61 میں ایئرپورٹ پہ 47 ملی میٹر، ملم جبہ 15، بنو 10، سیدو شریف 4، کاکول پڑا چنار 2، بچاخان ایئرپورٹ لوئر دیر پر 1 ملی میٹر، بلوچستان میں سبی 13، خوزدار 6، بارکان 3، روب 2، گلگت بلتستان استور 3، سکردو بگروٹ 2، سندھ میں لڑکانہ 10، کراچی 2، کشمیر مظفر آباد اور راولاکوٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 47، دلبدین میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، خطہ پٹوخار، کشمیر، گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں تیز ہواؤں جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ اس دوران سندھ، جنوبی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں موسلادھار بارش کا بھی امکان۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت کی ادارہ جاتی اصلاحات کا مقصد قومی خزانے پر بوجھ کم کرنا اور عوامی خدمات کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعظم نے قیمتی پتھروں کی برآمدات میں اضافے کے لیے ضروری اصلاحات کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے صدر نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت بجلی کے اگست اور ستمبر کے بلوں کے لیے 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو 14 روپے فی یونٹ ریلیف فراہم کرے گی۔ بحری فوج کے سربراہ نے راولپنڈی میں اولمپئن ارشد ندیم کی تاریخی کامیابی پر ان کے احساس میں ایک تقریب کی میزبانی کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سید عاصم منیر نے خوشحال پاکستان کے لیے نوجوانوں کی حمایت و تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اطلاعات نے بجلی کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں شریک ایک خاتون سے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کی طرف سے بدسلوکی کی مذمت کی ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال کارروائیوں سے گریز کرے۔ پاکستان کی خوراک کی برآمد میں رواں سال جولائی میں گزشتہ سال کے اسی مہینے کے مقابلے میں 44.7% اضافہ ہوا ہے۔ ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 48 گھنٹے کے دوران دریائے چناب میں اونچے سے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب سے خبردار کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک طارق اوان، نیوز پروڈیوسر عبدالحمید، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور توثیقوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk،
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مجاہد خان، حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔